عطا جو ہے نا، یہ لفظ عطا یہی تو ایک مین ہتھیار ہے جو شرک کا دروازہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک عطا ہی مین ہتھیار ہے جو شرک کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ بھی دیتا ہے، رسول اللہ بھی دیتے ہیں، تو قرآن کا حکم ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ لیکن کسی کے ذہن میں غلط شائب آ سکتا ہے کہ جی اللہ بھی دینے والا، رسول اللہ بھی دینے والے، اللہ بھی زندہ کرتا ہے، رسول اللہ بھی زندہ کرتے ہیں، اللہ بھی مارتا ہے، رسول اللہ بھی مارتے ہیں، اللہ بھی کھلاتا ہے، رسول اللہ بھی کھلاتے ہیں، اللہ بھی پلاتا ہے، رسول اللہ بھی پلاتے ہیں، اللہ بھی سورج چڑھاتا ہے، اور وہ بھی حدیث ہے جب غروب ہو گیا تو میرے نبی نے بھی چڑھا دیا اس کو۔ چاند ڈبونے والا بھی اللہ ہے، توڑنے والا اللہ ہے، لیکن وہ حدیث بھی ہے کہ انگلی کے اشارے سے میرے مصطفیٰ نے بھی اس کو توڑا ہے۔ توڑنے والا بھی اللہ، نبی بھی توڑنے والا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن غلط شائبے سے بچنے کے لیے اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ بھی توڑنے والا ہے، مصطفیٰ بھی توڑنے والا ہے، فرق یہ ہے اللہ اپنی طاقت سے توڑتا ہے، میرا مصطفیٰ اللہ کی طاقت سے توڑتا ہے۔ بس یہ لفظ عطا شرک کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے کہ جی کیا اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، کیا اللہ تمہاری نہیں سنتا ہے؟ میں نے کہا سنتا ہے، لیکن جلدی اس کی سنی جاتی ہے جو قریب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پرائم منسٹر کے میں قریب نہیں ہوں تو میری نہیں سنے گا، ہو سکے مجھے دہشت سمجھ کے اندر کروا دیں، پتہ نہیں یہ کون ہے پیچھے لگا بڑا بات کرنے کے چکر میں۔ اور جو پرائم منسٹر چیف منسٹر کے قریب رہتا ہے، میں اس سے کہوں گا یار مجھے ملاقات کرنی ہے یا پھر فلاں مسئلہ حل کروانا ہے، سائن کروانا ہے، تو بتائیے میری سنی جائے گی اس کی سنی جائے گی؟ ہم گناہ کی وجہ سے رب سے دور ہیں، اللہ والے عبادت کرتے کرتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم جاتے ہیں کہ ہماری دعا دیر سے قبول ہوگی۔ ہم آپ کی چوکٹ پر آ گئے، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، اور ہاتھ اٹھ کے دعا ختم نہیں ہوگی، اللہ ہم گناہگاروں کے بیڑے پار فرمائے گا۔ اس لیے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ ضرورت مرشد، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اور مرشد کی لت جس کو لگ جائے، پھر اس سے پوچھیں کہ پھر مرشد کیا ہوتا ہے۔ ہر ایک کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے۔ عشق مرشد، تڑپ مرشد کی لگن، مچل جائے بندہ، تڑپ جائے نام سنتے ہی۔ اصل مسئلہ وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا کہ جب آپ اپنے مرشد کی زندگی کو اپلائی کریں گے کہ میں جس کا مرید ہوں اس کی زندگی کیسے گزری ہے، میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ اگر اس کے نقشے پر آپ چلیں گے نا تو آپ مرشد کی نظر میں بیٹھ جائیں گے۔ حدیث بخاری کی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نوافل ادا کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ فرماتا میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ میں اس کو اپنا محبوب جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَكُنْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس ولی کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَكُنْتُ رِجْلُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس ولی کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک گناہگار بندہ عبادت کرتا رہے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھے، اوابین بھی پڑھے، تحیۃ المسجد بھی پڑھے، تحیۃ الوضو بھی پڑھے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھے، نماز استسقاء بھی پڑھے، سورج گہن کی نماز بھی پڑھے، نماز کسوف، نماز خسوف، ساری نوافل پڑھتا رہے، ہر وقت پیشانی کو سجدے میں گزارے، زبان کو درود و سلام میں گزارے، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے میرا مرید مشرق میں ہو، میں بغداد میں ہوں یا پھر میں مغرب میں ہوں، اور میں اس کا سطر چھپا دوں، وہاں سے ہاتھ بڑھا کے پتہ چلا ہاتھ بڑا نہیں ہے، ہاتھ تو غوث پاک کا ہے، طاقت اس میں میرے رب کائنات کی ہے۔ پاؤں تو غوث پاک کا ہے، طاقت خدا کی ہے۔ اس حدیث میں جو فرمایا کہ میں بن جاتا ہوں، بننے سے مراد کیا ہے؟ بننے سے مراد یہ کہ میرے بندے آنکھیں تو تیری ہے لیکن اس میں نور خدا کا ہے۔ جب تو دیکھے گا تو پھر تو دیکھ تو اپنی آنکھ سے رہا ہے،
اصل میں دور و نزدیک تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ آنکھیں تیری یہ نور خدا کا ہے، اور جب تیری آنکھوں میں خدا کا نور آئے تو اللہ کے لیے دور و قریب دیکھنا کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، کیا مقصد؟ ہاتھ تو تیرے ہیں، طاقت میری ہے، تو جہاں بھی ہو جہاں تک ہاتھ بڑھائے گا ہاتھ پہنچے گا۔ کیوں؟ کہ جب تیرے ہاتھوں میں خدا کی طاقت آ جائے گی تو دور و قریب کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب تیری آنکھوں میں رب کا نور آئے گا، دیکھنے کا دور قریب کا چکر ختم، سننے کا مسئلہ آئے گا، دور قریب کا چکر ختم، چلنے کا مسئلہ آئے گا، دور قریب کا چکر ختم۔ یہی تو غوث پاک بغداد کے مدرسے میں بیٹھ کر فرما رہے تھے۔ دعوت دی مریدوں نے، میرے گھر کہاں تیرے گھر آؤں گا، وہ کہتا میرے گھر آئے، دوسرے دن جھگڑا کرنے 70 مرید داخل ہو گئے، 70 کے 70 جھگڑا کر رہے ہیں، میرے گھر آئے میرے گھر آئے۔ غوث پاک سے پوچھا 70 نے، حضرت آپ کل افطاری کس کے گھر پہ کی تھی؟ فرمایا تو کیا بولتا ہے؟ یہ کہہ رہا میرے گھر تھے۔ فرمایا یہ کہہ رہا میرے گھر۔ 70 نے کہا میرے گھر تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں سچ پوچھو تو میں تو کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ بولو نا سبحان اللہ، اسی آواز سے بولو، بابا سے بولو۔ حقیقت پوچھو تو میں تو کہیں گیا نہیں۔ حضرت گیا نہیں تو گھر پہ کس کے تھے؟ مسجد میں جو لوگ بیٹھے وہ کہہ رہے حضرت صاحب غوث پاک تو کہیں گئے نہیں، افطاری تو ہمارے ساتھ مسجد میں کر رہے تھے، بچے لڑ رہے میرے ساتھ تھے، اور اتنی دور سے مرید آیا وہ کہہ رہا میرے ساتھ افطاری کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہمارے ساتھ تھے، مدرسے کے بچے کہہ رہے ہمارے ساتھ تھے، مسجد کے نمازی کہہ رہے ہمارے ساتھ تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا بے وقوفو، جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف 70 دعوت تھی نا، میں ایک وقت میں سب کے دسترخوان پہ موجود تھا۔ فرمایا 70,000 بھی ہوتی تو سب کو ایک وقت میں نظر آ رہا ہوتا۔ تو وَكُنْتُ رِجْلُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، پورا حدیث پاک۔ فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پاؤں تو غوث پاک کے ہیں، طاقت خدا کی ہے۔ جب غوث پاک کے قدموں میں میرے رب کی طاقت آئے گی تو مجھے بتائیے، تو پھر کیا غوث پاک کے لیے دور و قریب آنا جانا کوئی بڑی بات ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب کی حدیث نہیں۔ تو میرے دوست کو